ناظرین، یہ بات ہے غزوہ بدر کی۔ جنگ کے اختتام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بدر میں ٹھہرے، پھر واپس ہوئے ہیں۔ ہمراہ قیدیوں کا قافلہ ہے۔ مدینہ میں فتح کی خوشخبری پہنچ چکی ہے۔ مدینہ منورہ کے یہود اور مارے آستین منافقوں کے سینوں میں عداوتیں بڑھ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کی دیکھ بھال کا کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تقسیم فرما دیا اور حسن سلوک کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ان جنگی قیدیوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک صحابہ نے کیا کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ صحابہ نے خود بھوکے رہ کر ان قیدیوں کو کھلایا۔ ان قیدیوں میں 2 آدمی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو ان کے بے شمار جرائم کی وجہ سے راستے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قتل کر دیا گیا تھا۔ باقی 68 قیدیوں کے ساتھ اکرام و اعجاز کا بے مثال معاملہ ہوا۔ مدینہ منورہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کی بابت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ کفر کے ستون ہیں، ان کی سزا قتل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فدیہ کے عوض رہا کرنے کی رائے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت و عفو نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو ترجیح دی۔ چنانچہ قیدیوں میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کا فدیہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھانا طے ہوا۔ یہ اقدام ایجوکیشن فار آل، سب کے لیے تعلیم کی انقلابی مہم کے تحت ہوا۔ اس سے اسلام میں علم کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ علم اپنے دشمنوں سے ملے تو بھی اسے سیکھا جائے۔ اسی کو ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے، علم و حکمت مومن کا گم شدہ سامان ہے، جہاں سے ملے بغیر کسی ذہنی تحفظ کے حاصل کیا جائے۔ دوسری طرف دوسرے قیدیوں سے مالی فدیہ اصول کر کے باعجاز و اکرام رخصت کیا گیا۔ قیدیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد حضرت ابو العاص بھی تھے۔ ان کا فدیہ آیا تو اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ ہار بھی بھجوایا جو ان کی ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آ گئی، طریقت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ کر وہ ہار واپس کرایا۔ بہرحال جنگی قیدیوں کی رہائی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا فیصلہ پوری انسانیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت ہے۔ اس کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ امت کے سامنے آیا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک و مدارات و فیاضی، بدخواہوں کے ساتھ بھی خیر خواہی اور سیر چشمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسلام میں صرف یہ مطلوب نہیں کہ جو ہم سے اچھا معاملہ کرے ہم اس سے اچھا معاملہ کریں، بلکہ یہ بھی مطلوب ہے کہ جو ہمارے ساتھ برا معاملہ کرے، ستائے، بدخواہ ہو، اس کے لیے بھی اپنے دل کے دروازے کھلے رکھیں۔ دشمنی سے لبریز اور عداوت سے پر دلوں اور سینوں میں محبت اور الفت کے جذبات منتقل کرنے کی کلید یہی حسن اخلاق و سلوک ہے۔ قرآن کہتا ہے، تم برائی کا دفاع اچھائی سے کرو، اس کے نتیجے میں تمہارا دشمن جگری دوست بن جائے گا، مگر یہ جوہر صرف انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں اور جو بڑے نصیب والے ہیں۔